نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے دن پہ ہم قرآن فہمی کا آغاز کریں گے مختصر، اور اس سلسلے میں ہم رمضان سے پہلے کچھ دن اور رمضان میں پورے قرآن کو مختصر ترجمہ اور تفسیر اس کی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھوڑا سا تعارف قرآن مجید کے حوالے سے۔ زمین پر زندگی کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو یہ کہا کہ اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پہ وہ دور چلتا گیا، گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتے رہے، اور پھر وہ دور آیا، وہ وحشت کا دور کہ انسانیت کو روشنی کی ضرورت تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی اچھی لگنے لگی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دن رہنے لگے، اور وہ وقت بھی تھا کہ جب پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور رمضان تھا، اور 27ویں شب تھی، اور وہاں پہ وحی کا نزول ہوا، ابتدا ہوئی وحی کی۔ تو حرا سے آنے والی روشنی جو کہ زندگیوں کو منور کرتی رہی اور آج تک وہ کر رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت پہ کیا رویہ تھا کہ جب وہ فرشتہ آیا اور آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بقارئ، کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ یہ کہا، پھر اس کے بعد 3 دفعہ یہی بات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے زور سے بھینچا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہنا شروع کیا جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کہتے چلے گئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور یہ جو آیات ہیں 5 آیات اسی طرح سے جب نازل ہوئیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ ثقافت کیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ اجود الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں آپ کی ثقافت ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی، یعنی کہ بہت تند و تیز ہوا کی طرح۔ یہ جو مجلس ہے، اس مجلس کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں تلاوت کرتے ہیں، کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی سکینت نازل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو کہ ملائکۃ السیارہ ہیں، جو کہ گرد چکر لگاتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی مجلس ایسی ملے اور وہاں پہ جائیں
اور جائیں اور وہاں پہ جا کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں. تو وہ مجالس کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ مجلس میں آتے ہیں تو آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ آسمان یعنی پوری جو مجلس ہوتی ہے اس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، اور آہستہ 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 اوپر 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 گھیرتے چلے جاتے ہیں، گھیرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ آسمان دنیا تک چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاتے ہیں اس مجلس کو سن کر، اور جب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں. پھر بھی انہیں اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ جہنم سے وہ پناہ مانگ رہے ہیں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے. فرشتے کہتے ہیں ان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ایسے ہی آ گیا تھا اور آ کر کے بیٹھ گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بھی بخش دیا جو ایسے بھی آ کے بیٹھا تھا. تو یہ مجالس بہت ہی بابرکت مجالس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان مجالس سے فیضیاب ہونے اور ان سے برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم اب آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کا، اور آغاز قرآن مجید کا ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں. ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز قرآن مجید کا سورہ فاتحہ سے کیا، اور فاتحہ آغاز کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. اس کے معنی کھولنے والی. اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم ایک روایت دیکھ لیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول ابو سعید بن مولا رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں جب جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جب باہر نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت، جب بتانے کا وعدہ پہلے کیا تھا تو اس وقت پہ بتایا کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت الحمدللہ رب العالمین ہے. تو یہ بتایا اور یہ بھی فرمایا کہ یہی وہ 7 مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے. تو یہاں ہمیں اس قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ
اس کے لیے اپنے بندے کے درمیان پورا تقسیم کر دیتے ہیں نماز کو۔ اللہ تعالیٰ نے نصف اپنے لیے اور نصف بندے کے لیے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ جو کچھ مجھ سے طلب کرے گا میں اسے دوں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد اور تعریف کی، اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ جب وہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کے لیے جو کچھ ہے وہ کچھ ہے جو اس نے مانگا۔ تو سورہ فاتحہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ ساری تعریفیں، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک اللہ تعالیٰ، جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس دن جو بھی کام کیے ہوں گے اس کا بدلہ ملے گا۔ نیک کام کریں گے تو نیک کا بدلہ ملے گا، اور جو اگر خراب کام کیے ہیں تو اس کا بھی بدلہ پائیں گے۔ جزا کے دن سب جزا اور سزا کے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوں گے، اور امید رکھیں گے ثواب کی، اور عذاب کا خوف کھائیں گے اور گناہوں سے بچیں گے۔ اس دن سارے فیصلے اسی کے مطابق ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کسے کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ عبادت ان تمام کاموں کے لیے جامع اسم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، وہ اقوال ہوں یا ظاہری اور باطنی اعمال۔ تو سارے وہ اعمال، سارے اقوال جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جو آپ کے دل کے اعمال ہیں، جو آپ کی زبان کے اعمال ہیں۔ اب دل کا عمل آپ کا کیا ہے؟ آپ کسی کے لیے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ دل کا عمل ہے۔ کسی کے لیے نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ دل کا عمل ہے۔ آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، یہ دل کا عمل ہے۔ آپ امید لگاتے ہیں، یہ دل کا عمل ہے۔ آپ خوف کھاتے ہیں، یہ دل کا عمل ہے۔ یہ سب عبادت ہے۔ اللہ کے لیے اللہ سے توکل، اللہ سے امید، اللہ سے خوف۔ اگر آپ کسی اور سے امید لگا کے بیٹھے، اگر آپ نے کسی اور پہ توکل کیا تو یہ شرک ہوگا۔ تو لہٰذا اس بات کو دیکھیں کہ آپ کے دل، آپ کے قول، آپ کے عمل، یہ تین چیزیں جو ہیں یہ عبادت ہے، اور یہی عبادت کا مفہوم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے عبادت۔ اور دو چیزیں اس میں اور ایڈ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رضا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگلی بات ہے ایاک نعبدو کے بعد ایاک نستعین کی۔ ایاک نستعین سے مراد ہے کہ ہم تیری اطاعت اور اپنے تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد چاہنا درست نہیں ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مدد مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو مانگنا حاجت روا اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک اور بات اگر ہم دیکھیں استعانت میں بہت خاص بات ہے، نفع کے حصول اور ضرر کو دور کرنے کے لیے، نفع کے حصول اور ضرر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ استعانت ہے، اس بات پہ یقین رکھنا کیا ہے؟ استعانت ہے، اور وہ ضرور اسے پورا کرے گا۔ آپ کو نقصان سے بھی اللہ تعالیٰ بچائے گا، اور آپ کو کوئی سہولت، کوئی آپ کو آسانی، کوئی چیز اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملے گی۔ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بہترین رہنمائی فرمائیے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صراط مستقیم وہ شریعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں میری ہدایت ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لیجئے۔ تو ہدایت مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام اور کتابیں بھیجی، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اگلی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جیسے کہ ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ تو انعام یافتہ لوگوں کی زندگیوں کو پڑھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس طرح سے اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ ان پر انعام کیا گیا، اور ان کی سوانح حیات پڑھے بغیر ہم عمل نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے ان کی زندگیوں کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ غیر المغضوب علیہم، جن پر نہ غصہ کیا گیا۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ غصہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حق کو پہچان کر اسے ترک کر دیا، جن لوگوں نے حق کو پہچانا اور ترک کر دیا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس پر غضب نازل ہوا وہ ہے ابلیس، شیطان، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور تکبر کیا۔
اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہودی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے پر غضب کیا ہوا، سور اور بندر بنا دیا تھا۔ اور جو بھی جان کر مان کر انکار کر دے اس کے لیے غضب ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ولا ضالین کو، اور ضالین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے ترک کر کے جہالت اور گمراہی کو اختیار کیا، یعنی دین کو ترک کر دیا، دین کا علم حاصل نہیں کیا اور جہالت اور گمراہی کو اپنا لیا۔ جیسے کہ ہم نصارہ میں دیکھتے ہیں، عیسائیوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر رحمانیت کیسے آئی، کہ انہوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا، اس کو آپ کہیں گے غلو کا راستہ ہے۔ وہ عبادات میں اتنا غلو کیا کہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو یہ جو اپنی طرف سے اضافہ ہے وہ، اور دین جو اصل تھا وہ پتہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضالین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ وہ دعا کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 ٹائم پڑھنے کے لیے کہا ہے نمازوں میں، اور یہ ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ مکی صورت ہے، اور اس کے پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، اور قرآن کا کوہان سورہ البقرہ ہے۔ اور ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جب سورہ بقرہ کی آواز سنتا ہے تو اس گھر سے نکل جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہو رہی ہو۔ ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ ایک دفعہ رات کو سیدنا اسید رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اور وہ جب تلاوت روکتے تو ان کا گھوڑا بدکنا بند کر دیتا، جیسے ہی دوبارہ شروع کرتے تو پھر گھوڑا بدکنے لگتا۔ تیسری بار جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا بچہ سو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پاؤں اس پر چلا جائے۔ صبح کو یہ واقعہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، یعنی اوپر جب انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ایک بادل ہے، اور بادل کے اندر چھوٹی چھوٹی قمقمیں جل رہے ہیں، اور وہ آہستہ 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 اوپر چلا گیا۔ اور جب صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم قرات نہ روکتے تو وہ صبح تک رہتے اور مدینہ میں ہر شخص اس کو دیکھ لیتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ عالم بمرادہ، اس سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے، اور یہاں پر ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ شک، قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 2 ہے تنزیل الکتاب کتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کا نازل کرنا جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کھلا چیلنج دیا اپنے بندوں کو، اور سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقام پر یہ بات کر دی ہے کہ آپ چیلنج ہے، کھلا چیلنج، اور آج تک اس چیلنج کو کوئی بھی پورا نہیں کر سکا۔ ہدی للمتقین، اب یہاں جو بات ہے وہ ہدایت کی ہے۔ ہم سورہ فاتحہ میں دیکھ کر آئے ہیں ہدایت مانگنے کو، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت کس کے لیے ہوگی؟ متقیوں کے لیے۔ ہدایت وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گمراہی اور شبہات کی تاریکیوں میں رہنمائی حاصل ہو، اور جو فائدہ مند راستے پر گامزن ہونے میں رہنمائی کرے، تو یہ ہدایت ہے۔ اور ہدایت سے مراد نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق ہے۔ نفع مند علم کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور عمل صالح کی توفیق، علم بھی ہو اور توفیق بھی ہو عمل کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ہدایت ہے۔ اور پھر ایک بات ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں سمپل الفاظ میں، اگر ہم دیکھیں تو ثواب کی نیت سے نیک کام کرنا، اور عذاب کے ڈر سے برے کام چھوڑ دینا، یہ تقویٰ، بچنا اور کرنا، نیک کام کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کے حصول کے لیے بہت خوبصورت دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے والے کون؟ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ایمان تصدیق کا نام ہے، خوف اور عمل کے مجموعے کو بھی ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، اور اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ اصل میں ایمان ہے۔ اور غیب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت، جہنم، آخرت کا دن، ہمارے لیے تو سارے انبیاء بھی غیب ہیں، فرشتے، جن، اللہ کی کرسی، اللہ کا عرش، آسمان، ساتوں آسمان، یہ سارا ہی کچھ کیا ہے؟ برزخ، قبر کی زندگی، یہ سب کیا ہیں؟ غیب ہے، اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اگلی بات کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ جو وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اقامت صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ وقت کی پابندی، وضو کی تکمیل، ارکان کے اعتدال، ترتیل قرات، خشوع و خضوع، توجہ قائم کر کے دل لگا کر نماز پڑھنا، یہ اصل میں نماز قائم کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اگلی بات ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق میں صرف مال اور متاع ہی نہیں آ جاتا، زندگی، وقت، صلاحیت، اولاد، آپ کے روابط، یہ سارا کچھ ہی رزق میں آتا ہے۔
اور اس میں سے آپ نے خرچ کرنا، یعنی کہ اللہ کے حکم کے مطابق تو آپ خرچ کریں گے ہی، جو فرض آپ کے صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی ہے، اہل و عیال کا نان نفقہ ہے، اور اسی طرح سے اور بھی دوسرے نیک کام ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو آپ کرنا چاہیں، اللہ کی راہ میں دینا چاہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اس میں سے مما، اس میں سے کچھ، سارا نہیں دینا، مما کی بات کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 4، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور آخرت پر وہی یقین رکھتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے والے متقیوں کی چوتھی صفت یہاں بیان کی گئی کہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور رسولوں پر نازل جو کی گئی ہیں وہ ساری صحیفے ہوں، خواہ کوئی بھی ایسی چیز جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر یہ بات نہیں کہی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ تو نہیں ہے، قبلی کی بات، ٹھیک ہے نا، من قبلک کی بات ہے، آپ پر نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے، تو اسے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی بھی بات واضح ہوتی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت ان تمام امور کا نام ہے جو کہ موت کے بعد پیش آنے والے ہیں۔ تو جیسے ہی انسان کی موت واقع ہوگی، آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ جتنے بھی واقعات ہوں گے، قبر میں کیا ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا، فرشتوں کے سوال جواب ہیں، اور برزخی زندگی، یہ سارے آخرت کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے علم کی بات نہیں کی، یقین کی بات کی ہے، یؤمنون کی بات نہیں کی، وبالآخرۃ ہم یؤمنون نہیں کہا فرمایا، بلکہ فرمایا یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین عمل کا موجب بنتا ہے، یقین سے عمل بنتا ہے۔ جب آپ کو کسی چیز پہ یقین ہو جاتا ہے نا، 100% شیور ہو جاتے ہیں، تب آپ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے یہاں پہ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر پھر ہدایت کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ہدایت یعنی جو ان 5 صفات کے حامل لوگ ہیں ان کو ہدایت ملے گی، ہدایت ان کے نصیب میں آئے گی۔ یہاں ہدن سے مراد نور بصیرت، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت۔ اور ہم دیکھتے ہیں آگے، علی ھدی من ربہم،
اپنے رب کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں۔ اور یہاں وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی بات ہے، یعنی فلاح سے کیا مراد ہے کہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، رب کے رضا ان کو حاصل ہوگی، یہ ہے اصل میں، اور وہ دائمی نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت کا مل جانا، مکمل اللہ کی رضا ان کو ملے گی اور جنت ان کو مل جائے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ راحت اور سکون، اصل کامیابی یہ ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 6، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا کی بات کی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، کافرانہ طرز عمل اختیار کیا، تو ان کے اندر راسخ ہو گیا ہے کفر، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انذار سے مراد کفر، ظلم اور فساد کے انجام سے ڈرانا ہے، یعنی ڈرانے کی بات کیا ہے کہ ان کے کفر سے، ظلم سے اور فساد کے انجام سے ڈرانا، اس کو کہتے ہیں انذار۔ اگر آپ ان کو اس طرح بھی ڈرائیں گے تو یہ نہیں باز آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا ہے۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جھٹلانے پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان پر آپ حسرت نہ کریں، نہ ان کے ایمان کی امید اور نہ ان پر ملامت کریں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ کیا ہم انذار کرنا چھوڑ دیں؟ اگر انذار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ڈرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو نصیحت کرنے والے کو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، جو نصیحت کرتا ہے اسے فائدہ ہوتا ہے، اس لیے نصیحت کرنا اور انذار کرنا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ کام کرتے ہی رہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات یہ کام کیا اور کرنے کے لیے بھی کہا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 7، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختمہ مہر کے معنی ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جانا اور پھر اللہ تعالیٰ کا اس پر مہر لگا دینا۔ ختمہ کے یہاں پہ یہ معنی ہے، اور وہاں پہ پھر ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، ایمان نہیں ملتا پھر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مہر کیوں لگا دی؟ کیونکہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کی ایک سزا ہے ان کی یہ، اور وہ کیا ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لے کر آتا ہے۔ جس طرح نیکی کا جو نقد ہے، بدلہ ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسرے نیکی کو کھینچ کے لے کر آتی ہے۔ اتنے گناہ کیے ہیں کہ اب وہ گناہ ہی آئیں گے ان کے پاس، نیکی نہیں آئے گی، اس لیے مہر سخت ہو گئی ہے کہ وہ اب وہ سلسلہ ہی چلے گا۔